تو پہلے ہم نے توجہ دلائی کہ سیاہ پرچم اور سیاہ لباس کو بنو عباس نے بھی مس یوز کیا کیونکہ یہ سادات کا لباس تھا. پھر اس نے اپنے خاندان میں کچھ لوگوں کا نام مہندی بھی رکھا تاکہ لفظ مہندی سے بھی لوگوں کو مس یوز کیا جا سکے. تو سیاہ امامے کو، سیاہ لباس کو مس یوز کیا. آج کے دور میں بھی سیاہ امامے اور سیاہ لباس کو IS نے مس یوز کیا. ان سے پہلے القاعدہ اور طالبان نے مس یوز کیا. اور وہابی بھی اس وقت سیاہ لباس اور سیاہ پرچم کا ذکر کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ آخر زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کے لیے خراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے. ایک زمانہ تھا کہ افغانستان خراسان کا حصہ تھا، لیکن آج اگر کہا جائے گا خراسان تو اس سے مراد ایران اور ایران کے بعض علاقے مانے جائیں گے، نہ کہ افغانستان. بالکل اسی طرح سے کہ ایک زمانہ تھا کہ سندھ ہند کا علاقہ تھا، یعنی انڈیا کا. بس بعض روایتوں میں جب سندھ کہا گیا ہے تو اس سے مراد آج کا پاکستان ہے. ہند گو کہ سابقہ ہند تھا، پاکستان پہلے ہند میں تھا. لیکن سوال کیا جائے گا جب چھوٹے علاقے کا ذکر ہو رہا ہے سندھ کا تو اس سے مراد اب ہند نہیں لیا جائے گا، اس سے آج کل پاکستان کا سندھ لیا جائے گا. بالکل اسی طرح سے روایات میں ذکر ہے مولتان کا، ملتان کی جگہ مولتان، تو مولتان سے مراد وہ ملتان لیا جائے گا یا ملتان کے ارد گرد کا علاقہ. تو خراسان اس وقت صوبہ ہے ایران کا، تو اسی ایران کو خراسان کہا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ افغانستان میں بھی ایک زمانے میں ایران کی حکومت تھی اور وہ خراسان میں آتا تھا. اس موضوع کو ہم پہلے بھی کچھ حد تک ڈسکس کر چکے. سیاہ پرچم نکلیں گے امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے 72 دن پہلے، یعنی بیفور 72 ڈیز، یا 72 مہینے پہلے، یعنی 6 سال پہلے. لیکن زیادہ مشہور قول ہے کہ یہ بالکل ظہور سے پہلے کچھ دن کی بات ہوگی، یعنی 72 دن پہلے کی بات ہوگی. یہ زیادہ مشہور قول ہے. یہ سیاہ پرچم کس کی جانب سے ہوں گے؟ تو جگہ کا تو ذکر ہوا کہ یہ خراسان سے نکلیں گے. ان پرچموں کی قیادت کس کے ہاتھ میں ہوگی اور یہ فوج کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ تو روایتوں میں اس فرد کو کہا گیا ہے سید خراسانی یا ہاشمی خراسانی. ایک روایت نقل ہوئی عقد الدرر میں کہ جب سید خراسانی سیاہ پرچم لے کے نکلیں گے، تنزل الرایۃ السود التي تخرج من خراسان الکوفہ فاذا ظہر المہدی بمکہ بعث الیہ بالبیع، کہ جب امام زمان علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو خراسانی یہ پرچم لے کے نکلیں گے خراسان سے کوفے کی جانب. اور روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ اس وقت سفیانی داخل ہو چکا ہوگا عراق میں، اور سفیانی سے مقابلے کے لیے خراسانی یہاں سے اپنی فوج بھیجیں گے اور دوسری جانب وہ امام کے پاس بیعت کے لیے کسی کو بھیجیں گے. اسی طرح سے یمن سے یمانی جو ہے وہ بھی سفیانی کے مقابلے میں اپنی فوج لے کے نکلیں گے. آخر میں وہ روایت ہم بیان کریں کہ جو مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوئی IS کے بارے میں، اور پہلے بھی ہم اسے بیان کر چکے ہیں. وہ روایت یہ ہے، مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل ہوئی. یہ روایت نعیم ابن حماد نے، اور یہ نعیم ابن حماد بخاری کے استادوں میں سے تھے، شیوخ میں سے تھے. اسی روایت کو نقل کیا ہے ملاحم اور فتل میں سید ابن طاؤس نے، اور یہی روایت نقل ہوئی ہے کنز العمال میں جو اہل سنت کی ایک مشہور کتاب ہے. مولا امیر المومنین علیہ السلام سے یہ روایت نقل ہوئی، آپ فرماتے ہیں اذا رأیتم رایات السود، جب تم دیکھو سیاہ پرچموں کو، فالزموا الارض فلا تتحرکوا ایدیکم ولا ارجلکم، تو تم زمین پہ ایک جگہ جم جاؤ، اپنے ہاتھ اور پاؤں کو حرکت نہ دو. مراد یہ ہے کہ سیاہ پرچم کو یہ لوگ مس یوز کر رہے ہیں، انہیں ہدایت کا پرچم سمجھ کے ان کے پاس نہ چلے جانا، کیونکہ تاریخ میں بھی سیاہ پرچم مس یوز ہوئے ہیں. اور صحیح سیاہ پرچم وہ ہوگا جو ظہور سے 72 دن پہلے تقریباً نکلے گا، جس کی قیادت خراسانی کے ہاتھ میں ہوگی، اور وہ امام زمان علیہ السلام کی خدمت میں اپنی فوج کو لے جائے گا. اس کا ہم ڈسکشن پہلے کر چکے ہیں.
تو امام کیا فرماتے ہیں؟ اذا رأیتم رایات السود فالزموا الارض ولا تتحركوا ایدیکم ولا ارجلکم، کہ تم لوگ حرکت نہ کرنا۔ اب بعد میں انہوں نے مولا نے اور کچھ کیفیات بتا دی ہیں کہ یہ دیکھنا، یہ اگر خصوصیات ان میں پائی جا رہی ہوں تو پھر ان کا ساتھ نہ دینا۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ ثم یظہر قوم ضعفاء لا یعبأ لہم، کہ پھر تم دیکھو گے کہ ایک نادانوں کا گروہ ظاہر ہوگا۔ ضعفاء عام طور پہ جاہلوں کو، نادانوں کو، کم علموں کو کہتے ہیں۔ بعض نسخوں میں ہے ثم یظہر قوم صغار، کہ پھر ایک گروہ آئے گا جو معذرت قوم صغار، پھر ایک گروہ آئے گا بچوں کا۔ IS میں عام طور پہ جوان لوگ ہیں اور گمراہ لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستانی اور انڈین کی لڑکیاں ہوں جو اس وقت یورپ امریکہ سے جا رہی ہیں، چاہے وہ عرب لڑکے ہوں۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو مخالف مذاہب ہیں انہیں احساس کمتری ہے قیادت کا اور امامت کا۔ نہ ان کے پاس ایسے امام ہیں جو ہمارے پاس ہیں، نہ ان کے پاس ایسے علماء ہیں جو ہمارے پاس ہیں، نہ ان کے پاس ایسے بزرگان اور رہبران ہیں جو ہمارے پاس ہیں۔ شیعہ الحمدللہ ترقی کر رہے ہیں، ان کو ایک حسد ہو رہا ہے، تو کوا چلا ہنس کی چال اپنی بھی چال بھول گیا۔ کبھی انہوں نے ہماری ٹکر میں طالبان بنائے تو اپنا منہ کالا کیا، کبھی ہماری ٹکر میں سعودی مفتیوں کو پیش کرتے ہیں جن کا کردار واضح ہے، کبھی ہمارے مقابلے میں IS بنائی تو ساری دنیا میں اپنی بدنامی کر لی۔ وجہ کیا ہے کہ ان کو ایک حسد ہے اہل بیت کے ماننے والوں سے، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں۔ آگے بڑھنے میں ہمیشہ غلطی کر دیتے ہیں۔ آگے اگر بڑھنا ہے اسلام میں تو صرف ایک راستہ ہے، وہ ہے اہل بیت کے دامن کو تھامنا ہوگا۔ تو پھر روایت کو پڑھتے ہیں، اذا رأیتم رایات السود فالزموا الارض فلا تتحركوا ایدیکم ولا ارجلکم ثم یظہر قوم صغار لا یعبأ لہم۔ تم دیکھو، اگر تم دیکھو سیاہ پرچم تو اپنے ہاتھوں کو اور پاؤں کو حرکت نہ دینا، ایک جگہ ٹھہر جانا۔ پھر تم دیکھو گے ایک گروہ ہوگا، یا تو صغار ترجمہ کر لیں یعنی نوجوانوں کا، بچوں کا، یا ترجمہ کر لیں ضعیف یعنی کم عقلوں کا۔ اب ان کی ایک مثال اور کیا ہے، اب ان کی ایک صفت کیا ہے؟ قلوبہم کزبر الحدید، قلوبہم کزبر الحدید، ان کے دل لوہے کے ٹکڑے کی مانند ہوں گے۔ ہم اصحاب الدولہ، وہ دولت کے اصحاب ہوں گے۔ دولت کے معنی اسٹیٹ، حکومت۔ اب آپ جانتے ہیں کہ ان کا نام عربی میں ہے دولت الاسلامیہ فی العراق والشام، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا۔ دولت کا دال، اسلامیہ کا الف، عراق کا عین، شام کا شین، یہ ایبریویشن ہے کس کا؟ مخفف ہے کس کا؟ داعش۔ دولت الاسلامیہ فی العراق والشام، اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، اس کا ایبریویشن ہے ISIS۔ تو امام فرماتے ہیں ہم اصحاب الدولہ، یعنی ان کا سلوگن یا ان کا دعویٰ ہوگا یا وہ طرفدار ہوں گے کس کے؟ دولت کے۔ لا یفون بعہد ولا میثاق، وہ کسی وعدے اور معاہدے کا پاس نہیں رکھیں گے، کسی معاہدے پہ عمل نہیں کریں گے۔ یہ خصوصیت ہمیں نظر آتی ہے جہاں بھی یہ دہشت گرد طالبان قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہوں، جب ان سے معاہدہ ہوا انہوں نے ہمیشہ ایک ریسٹ کیا، اس کے بعد دوبارہ حملہ کیا، کبھی انہوں نے معاہدے کی پاس نہیں رکھی، کبھی انہوں نے اپنے معاہدوں پہ عمل نہیں کیا۔ تو مولا فرماتے ہیں لا یفون بعہد ولا میثاق یدعون الی الحق ولیسوا من اہلہ، یہ حق کی جانب دعوت دیں گے لیکن یہ خود حق والے نہیں ہوں گے۔ اسماؤہم الکنا، کہ ان کے نام کنیت ہوں گے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا نام ہے محمد اور علی، کنیتیں ہیں ان کی ابو القاسم، اور مولا علی کی کنیت ہے ابو الحسن، لقب ہے مصطفیٰ اور مرتضیٰ۔ تو نام الگ ہے، کنیت الگ ہے، لقب الگ ہے۔ کنیت کہتے ہیں ان ناموں کو بالفاظ دیگر کے جو شروع ہوتے ہیں ابو سے یا ابن سے۔ مثال کے طور پہ ابو الحسن، ابو القاسم۔ اسی طرح سے بعض کنیتیں ہیں جو ابن سے شروع ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ ابن بطوطہ۔ زیادہ تر کنیتیں ہوتی ہیں ابو سے یا ام سے، مثال کے طور پہ ام کلثوم، ام الحسن جو لقب کنیت ہے کنیت ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی۔ تو مولا فرماتے ہیں ان کے نام کنیت پہ ہوں گے، جیسے ابو بکر بغدادی، ابو عمر صومالی۔ نسبتہم القریٰ،
اور ان کی نسبت ہوگی کس سے؟ قریوں سے، علاقوں سے ان کے نام منسوب ہوں گے. ابو بکر کنیت بغدادی، اسی طرح سے ابو عمر صومالیہ سے، ابو زید آسٹریلیائی، ابو عمر برطانی. تو یہ مختلف ان کے نام ہیں اور آخر میں ان کی نسبت ہے مختلف علاقوں سے. پھر مولا امیر المومنین ایک صفت ان کی بیان کرتے ہیں، شعورہم مرخات کا شعور النساء، ان کے بال خواتین کی طرح سے ہوں گے لمبے. حتی یختلف فیما بینہم، یہاں تک کہ ان لوگوں میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا. ثم یؤتی اللہ الحق من یشاء، یہاں تک کہ خداوند تبارک و تعالی جسے چاہے گا حق سے نوازے گا. آپس میں اختلاف ہو جائے گا سے کیا مراد؟ جس طرح سے اس وقت اختلاف چل رہا ہے کس کے درمیان؟ IS کے درمیان اور جبہت النصر کے درمیان. اسی طرح سے اختلاف ہو گیا ہے ان کے درمیان اور ان کے باپوں کے درمیان کہ جنہوں نے ان کو بنایا تھا. آج ان میں اور ان کے باپ کے درمیان یعنی کس میں؟ سعودی عرب میں اختلاف ہو گیا ہے. اگلے مرحلے میں ان میں اور ترکی میں بھی اختلاف ہوگا، اور جتنے ممالک نے ان کو سپورٹ کیا، اسلحہ دیا، انشاءاللہ ان میں بھی اختلاف ہوگا. مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان کا اختتام کیسے ہوگا؟ حتی یختلفوا فیما بینہم، یہاں تک کہ ان میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا. ثم یعطی اللہ الحق من یشاء، پھر خداوند تبارک و تعالی جسے چاہے گا حق عطا فرمائے گا. خداوند تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.